اکثر مسجد والے رکشے کو ٹھیکے پر لیتی ہے اور اس پر اسپیکر لگا کر راستوں میں گلیوں میں پھرتے ہیں اور مسجد کے نام پہ چندہ جمع کرتے ہیں. یہی سسٹم عمر بھر ہوتا ہے اور پھر رات کو سارے پیسوں میں سے رکشے والوں کو 2000 اور باقی جتنے بھی ساتھی ان کو 1500 روپے دے دیتے ہیں اور یہ مسجد کے نام پہ چندہ ہے. اور بھائی اس طرح سے چندہ نہیں کیا کرو. آپ کو کیا پتہ یہ چندہ کرنے والا فراڈی ہے, 1 نمبر ہے, 2 نمبر ہے, کیا ہے, یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہ تو کوئی بھی گھومنا شروع کر دے. تو مسجد بنانا محلے والوں کی ذمہ داری ہے. جس محلے میں مسجد بن رہی ہے وہاں محلے کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ چندہ کر رہے ہیں یہ 1 نمبر ہیں یا 2 نمبر ہیں, اور وہ کیا رسیدیں ہیں, اس کا حساب کس کے پاس ہے. لاکھوں کروڑوں روپے جمع ہو جاتے ہیں, آپ کو کیا پتہ کیا ہو رہا ہے. ایسا تھوڑی پیسہ پھینکا جائے گا. آپ لوگوں کو اپاہج بنا رہے ہو. ایک یہ کویسچن کیا کہ بعض اوقات جب ہم فرض نماز ختم کرتے ہیں کوئی بھی مسجد کا سائل کھڑا ہو کے اور رو رو کے مانگنا شروع کر دیتا ہے, تو ایسے سائل کا مانگنا, اس کو دینا وینا کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں سب کے سب فراڈی ہوتے ہیں پکے, آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. کتنے لوگوں کو میں نے پکڑا, ان لوگوں کو مسجد کے اندر, ایک مسجد میں وہی کہانی, دوسری مسجد میں وہی کہانی, اور جب ان کو پکڑیں تو پسینہ پسینے ہو جاتے ہیں. اور کہانی بھی ایسی سے سنائیں گے, میرا ٹیوشن سینٹر تھا, میں پڑھاتا تھا, پھر کرائسس میں آ گیا تو اب میں بھیک مانگ رہا ہوں. انہیں شرم نہیں آتی ہے کہ کہاں تم ٹیوشن سینٹر چلاتے تھے اتنا بڑا, تو مسجد میں آ کے مانگنا شروع ہو گیا, بیچ میں سارے تمہارے سورسز ختم ہو گئے, اور جھوٹ بولتے ہیں, گناہ کبیرہ کرتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ مسجد میں اپنے لیے سوال کرنا یہ ویسے ہی مکروہ تحریمی ہے, فقہاء نے اس کو گناہ قرار دیا ہے. اور مسجد کے سائل کو جو اپنے لیے سوال کر رہا ہو اس کو دینا, فقہاء نے لکھا کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر 1 درہم دیا تو 70 درہم اس گناہ کو مٹانے کے لیے مسجد خرچ کریں. ان نوجوانوں کی خاطر جو نوجوان میرے اس وقت ابھی تک ذہن نہیں بنائے اللہ کی راہ میں دینے کا, دو اللہ کی راہ میں, اس لیے کہ اللہ کی راہ میں دینے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوتا. اللہ کی راہ میں 1 دو گے اللہ تمہیں کم سے کم 10 دے گا, اور نیت اچھی ہے تو اللہ تمہیں 70 دے گا, اور اچھی ہے تو اللہ تمہیں 700 دے گا, اور نیت اچھی ہے تو اللہ تمہیں بے حساب دے گا. وہ فنڈنگ کا چکر اور وہ چندے کا چکر ہوتا ہے. اور یہاں پہ ایک پوائنٹ اور یاد رکھیے کہ اکثر لوگ بڑی سادگی سے مساجد کو چندہ دے دیتے ہیں, یہ جانے بغیر کہ یہ مساجد اہل توحید کی ہیں یا اہل شرک کی ہے. تو اہل شرک کی مساجد میں, ان کے مدارس میں فنڈ دینا جائز نہیں ہے. کیوں؟ کہ وہاں سے شرک پھیلے گا, وہاں سے بدعات پھیلیں گی, اور آپ کا مال اس شرک کو پھیلانے میں ذریعہ بنے گا. اور قیامت کے سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا, مال کہاں سے کمایا, مال کہاں پہ خرچ کیا. تعاونوا علی البر, نیکی پہ مدد کرو. اور آپ ایک ایسی مسجد میں فنڈ دے رہے ہیں جہاں سے شرکیہ کتابیں پرنٹ ہوں گی, شرکیہ لیکچر تقسیم ہوں گے, یا شرک کا دھندا سارا چلے گا, یا اس مسجد میں قبر بنی ہوئی ہے اور وہ قبر پرستوں کا مرکز ہے, تو آپ نیکی کا کام نہیں کر رہے بلکہ اپنے لیے گناہ سمیٹ رہے ہیں کہ آپ نے گناہ کے کام میں مدد دی ہے. اچھا علی بھائی یہ بتائیں کہ آپ کو چندے کے نام سے اتنی نفرت کیوں ہے, اور وہ چندہ لینے کے کیوں مخالف ہیں, جبکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ کرام سے انفاق فی سبیل اللہ وصول فرماتے تھے. میں نے چندے کو کبھی نعوذ باللہ حرام نہیں کہا. میں اس کے اوپر وہی بات کروں گا جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اے عائشہ تیری قوم اگر نئی نئی جھالیت سے نہ پھری ہوتی تو میں حتیم کو کعبے میں داخل کر دیتا, ابراہیمی بنیادوں پر. اب ابراہیمی بنیادوں پر خانہ کعبے کو داخل کرنا ایک مستحب کام تھا, نبی علیہ السلام نے نہیں کیا فتنے کے ڈر سے. تو آج بھی تو فتنہ آپ دیکھیں مال کے ساتھ کتنا فتنہ جڑا ہوا ہے, کتنا نقصان ہو رہا ہے کہ لوگ دین سے مال ہی کمائی جا رہے ہیں, دین کا کام کوئی نہیں کر رہے, الٹا وہ مال ان کے لیے فتنہ بنا ہوا ہے. میں اس لیے خلاف ہوں, میں نے کبھی چندے کو حرام نہیں کہا, بلکہ میرے پلیٹ فارم سے تو کئی سالوں سے چیزیں اپلوڈ ہو رہی ہیں کہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں, علماء ہوں یا ہمارے انٹرنیشنل سپیکرز ہوں, آپ ان کو فائنینشلی سپورٹ کریں, لیکن ہمیں معاف رکھیں. ہمیں ضرورت نہیں, ہمیں یہ ریسورسز اویلیبل ہیں, یوٹیوب اویلیبل ہے, انٹرنیٹ کا کنیکشن اپنی جیب سے لیا ہوا چل رہا ہے معاملہ, ان سے بہتر انداز میں چل رہا ہے. اور سر جن کے پاس کروڑوں اربوں کے بجٹ ہیں ان کی اوقاز یوٹیوب پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ یہ ہے کہ 200-250 زیادہ بندے ان کی ویڈیوز نہیں دیکھتے اگر وہ چڑھا دیں. ہمارا ان کا کوئی مقابلہ ہے؟ تو اگر پیسے سے ہی کچھ ہونا ہوتا تو لوگوں کے دل جیتے جاتے, یا آپ لوگوں تک بات پہنچانے کے قابل ہوتے تو یہ لوگ پہنچا لیتے نا. تو ضرورت نہیں ہے. تو میں چندے کے اس لیے خلاف ہوں, میں چندے کو حرام نہیں کہتا. آپ جن کو دے رہے ہیں ضرور دیں, ہم مخالفت نہیں کرتے ہیں, نہ نعوذ باللہ اس کے اوپر کوئی خلاف, اسی لیے کہ ہم نے دیکھا ہے اس کے نقصانات دیکھے ہیں. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے, ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے.
اور بخاری اور مسلم میں جو آخری خطبہ ہے نبی اسلام کا، چند خطبوں میں سے، 1 مہینہ پہلے وفات سے بخاری مسلم میں آتا ہے نبی اسلام نے شہدائے احد کے قبرستان میں جا کے ان کی قبروں پہ جا کے دوبارہ نماز جنازہ پڑھی، اور وہاں پہ آپ نے قبرستان میں صحابہ کرام کو خطبہ دیا عبرت کے لیے، اور کہا کہ لوگوں ان قریب، یعنی میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں، میں تمہارا وہاں پر پیش رو ہوں گا، میں اپنے حوض کوثر کو بھی اس وقت دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا۔ اور ایک روایت میں مسلم کیا آتا ہے کہ میرا ممبر اس وقت حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے، یعنی میں فزیکلی وہ میدان محشر دیکھ رہا ہوں، اللہ نے دکھا دیا ٹائم میں ٹریول کروا کے۔ مجھے اللہ کی قسم اپنے بات تم سے یہ خدشہ نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لگو گے، ایک اور روایت میں مجھے یہ بھی خدشہ نہیں کہ تم بھوکے مرو گے، البتہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم میرے بعد دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے، پھر اس مال کی محبت میں تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے، اور پھر تم بھی ویسے ہی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح اگلی قوم ہے۔ تو ہو گیا تباہ و برباد۔